ایک شخص سیر و سیاحت کی غرض سے کسی دور دراز علاقے میں گیا۔ وہاں پر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا قیام کسی ہوٹل میں کرے گا۔ اس نے ایک ہوٹل دیکھا اور ہوٹل میں چلا گیا۔ ہوٹل مالک کو اس نے کہا کہ کوئی اچھا سا کمرہ دکھا دو۔ ہوٹل مالک نے اس سے 3000 روپے طلب کیے۔ ہوٹل مالک کو یقین تھا کہ سیاح کو اس کا کمرہ پسند آئے گا۔ اسی دوران وہ سیاح کمرہ دیکھنے کے لیے بالائی منزل پر چلا گیا۔ ہوٹل مالک نے فوراً سے قصاب کو فون کیا جو کہ اس کے ہوٹل میں گوشت سپلائی کرتا تھا۔ قصاب نے وہ 3000 روپے لیے اور اس شخص کے حوالے کر دیے جو اس کو جانور سپلائی کرتا تھا۔ جانور سپلائی کرنے والے نے اس ڈاکٹر کو کال کی جو کہ اس کے جانوروں کا علاج کرنے کے لیے شہر سے آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر اسی ہوٹل میں رہائش پذیر تھا۔ وہ نیچے آیا، اس نے 3000 روپے لیے اور ہوٹل مالک کو کرایہ ادا کر دیا۔ اسی دوران وہ سیاح جو کہ بالائی منزل پر کمرہ دیکھنے کے لیے گیا تھا وہ نیچے آ گیا اور اس نے آ کر ہوٹل مالک کو کہا کہ مجھے آپ کا کمرہ پسند نہیں آیا۔ اس نے اپنے 3000 روپے اٹھائے اور وہاں سے چل دیا۔ اس کہانی میں آپ نے دیکھا کہ کسی شخص نے اپنی جیب سے کوئی روپیہ ادا نہیں کیا، کسی کا نقصان نہیں ہوا، لیکن صرف روپے کی گردش کی وجہ سے بہت سے لوگ قرضوں سے جان چھڑا بیٹھے۔ یہی ہے وہ چیز جس کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنے پیسے کو، اپنے روپے کو بازار میں گردش کریں۔ روپے یا پیسے کو بینکس میں نہ رکھیں، روپے یا پیسے کو سونے یا چاندی کے اینٹیں بنا کر نہ رکھیں، بلکہ اس روپے یا پیسے سے کاروبار کریں۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے 10 حصے جو روزی کے برکت کے ہیں اس میں 9 حصے تجارت میں ہیں، یعنی کہ نوکری کی بجائے تجارت کو فوقیت دی گئی۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تجارت بھی کرتے ہیں وہ اس منفعت بخش کاروبار کو اپنے لیے نقصان دہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھ لیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک شخص بہت سا مال خریدتا ہے۔ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے اسے مال سستا ملے گا اور وہ اسے بازار میں بیچ کر زیادہ منافع کمائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص اس وجہ سے زیادہ مال خریدتا ہے کہ وہ اس مال کو روک کر رکھے گا اور جب بازار میں اس کی قلت ہوگی تو زیادہ پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ دوسری اس کے ذہن میں یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال خرید کر وہ مارکیٹ یا بازار میں اس کی قلت کو یقینی بنائے گا اور اس کے بعد اس کو مہنگے داموں بیچ کر وہ زیادہ منافع کمائے گا۔ یہ چیز کہلاتی ہے ذخیرہ اندوزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے مال کو روک کر رکھا کہ وہ مہنگے داموں اس کو فروخت کرے گا تو اس شخص کو کوڑ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اس غرض سے اپنا مال روک کر رکھتا ہے کہ وہ اس کو مہنگے داموں فروخت کرے گا تو بعد میں احساس ہونے پر اگر وہ اپنا سارا مال صدقے کے طور پر ادا بھی کر دے تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ مال روک کر رکھتے ہیں، رمضان سے پہلے مال کو مہنگے داموں بیچتے ہیں، مال خالص نہیں ملتا۔ آپ بازار میں پھلوں کو ہی دیکھ لیجئے کہ درمیانے درجے کا پھل نہایت مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے۔ اس میں لوگوں کو یہ درس دیا جاتا ہے، یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ پھل مت خریدیں، لیکن ایسا کرنے کے بجائے ان لوگوں کو احساس ہونا چاہیے جو کہ ایک بابرکت کاروبار کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس کو بھی اپنے لیے گناہ کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب مہاجر کے طور پر مدینہ تشریف لائے تو اپنے انصاری بھائی سے انہوں نے کوئی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ مجھے بازار کا رستہ دکھا دو اور یہ بتا دو کہ آج کل کون سا کاروبار عروج پر ہے۔ آپ بازار گئے، بازار جا کر آپ نے مویشیوں کے گلے میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کاروبار شروع کیا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ جب مدینہ کے بازاروں میں یہودیوں کا راج تھا، کوئی اور ان کی جگہ کاروبار اس منظم طریقے سے کر نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف نے تھوڑے ہی عرصے میں یہودیوں کی اجارہ ختم کر دی اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 700 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ آتے اور آپ اس وقت اٹھتے جب سب وہ لوگوں میں تقسیم کر چکے ہوتے۔ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا پیسہ بینکس میں رکھنے کی بجائے، اپنے پیسوں کو سونے کی اینٹوں میں بنا کر رکھنے کی بجائے اس پیسے کو کاروبار لگائیں، لوگوں کو کاروبار کرنے میں مدد فراہم کریں، اس پیسے کو مارکیٹ یا بازار میں گردش کرائیں، تبھی اس معاشرے میں ہماری خوشحالی آئے گی۔ پیسہ روک کر رکھنے سے یا سنبھال کر رکھنے سے کبھی بھی برکت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ
نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔